علیکم ایڈوانس ورلڈ کے ناظرین۔ تو دوستو ہمارے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ہمارا چینل ایڈوانس ورلڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 برس قبل اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو آباد کیا تھا۔ دوستو جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس جو کہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا کو دیگر فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ چنانچہ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ دوستو ابلیس اگرچہ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں بہت زیادہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے زمین و آسمان میں اتنا بڑا مقام شاید اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ چنانچہ دوستو اللہ تعالیٰ کو ابلیس کا یہ غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں آیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ دوستو فرشتے چونکہ زمین پر جنات کا فساد اور خونریزی دیکھ چکے تھے، کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اپنے ہاتھوں سے تیار فرمایا۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں اور اسی طرح نیک اور بد، نرم خور، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے لوگ ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تھا کہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے اور اس کو کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے اس جسم کے صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس اور دیگر فرشتے اسے دیکھ کر خوف کھاتے تھے، چنانچہ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتے جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دوستو جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین پر اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ تو دوستو ابلیس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے کھوکھلا ہے اور اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام و جواب کا طریقہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دوستو جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ نوبت موجودہ صورت تک آ گئی ہے۔ دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ میں اس نئی مخلوق میں سے نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، ولی بعمل، علماء اور صفحاء پیدا کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ تو دوستو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھے اور جب واپس ہوئے تب وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔
چنانچہ تمام فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی۔ اس پر انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ تو دوستو اب آتے ہیں ابلیس کے انکار کی جانب۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اس لیے اسے بھی سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے اپنے کھنکھناتی ہوئی کالی سڑی مٹی سے پیدا فرمایا۔ دوستو جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے مردود و ملعون قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ابلیس تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا، لہٰذا ان میں سے جو بھی یعنی انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دوستو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ حدیث آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم قرآن پاک میں سجدے والی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اس لیے اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا اس لیے میں جہنم میں جاؤں گا۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق کر دی۔ پھر آپ کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے، بے شک آپ مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ دوستو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں بتایا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ تو دوستو ہمارے آج کی ویڈیو کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم ہوا کی پیدائش کے بارے میں اور دیگر حالات و واقعات پر بات کی جائے گی، تو اس لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ جب کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔